یہ کس کی مجال ہے حسین، کس کو تجھ سے ہمسری، باپ کے گھر امام تھے، نانا کے گھر پیغمبری، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، شکل حسین دیکھ کر حق بھی کہے گا حشر میں، اے میرے مصطفیٰ کے لال امت مصطفیٰ بری، یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، نسبتیں اللہ رب العزت کو بڑی عزیز ہیں، اور نسبتوں کی قیمت میرے مالک کی بارگاہ میں بہت ہی گراں قیمت ہے۔ جہاں کسی جگہ پہ نسبت لگ جاتی ہے، اس کسی عمل کے ساتھ نسبت لگ جائے تو وہ عمل بڑا عظیم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخصیت کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ کوئی نسبت لگ جائے تو وہ ذات اور وہ عمل عظیم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسبت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی مثال میں آپ احباب کو دینا چاہوں گا کہ قیامت والے دن جب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر نامہ اعمال کھلے گا تو دوسری امتیں حیران ہوں گی اس ماجرا کو دیکھ کر کہ کسی امتی کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نیکیاں درج ہیں، اور کسی کے نامہ اعمال میں 2000 سال کی نیکیاں درج ہیں، اور کسی کے نامہ اعمال میں 10,000 سال کی نیکیاں درج ہیں۔ تو وہ عرض گزار ہوں گے کہ مولا، ان کی عمریں تو تھی 40 برس، 50 سال کی، 50 ایئرز، 40 ایئرز اور 60 ایئرز، بس اس سے زیادہ تو ان کی عمریں نہیں تھی، ان کی اتنی زیادہ کوئی لمبی ایج نہیں رکھتے تھے یہ، تو ان کے پاس کوئی لانگ ٹائم نہیں تھا ان کی لائف کا۔ تو یہ اتنا بڑا ان کے جو ذخیرہ ثواب ہے یہ کس طرح ہے؟ تو پھر وہاں سے پتہ چلے گا کہ ان کے اعمال کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے بڑھا دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم نوازی فرمائی کہ یہ جو ہمارا 1 ملٹیپلائی 10 ہے، یا 1 ملٹیپلائی وہ 70 ہے، اور پھر 700 ہے، 700 کے ساتھ اس طرح اس کو جو تقسیم ضرب دی جاتی ہے، یہ ساری ضربیں اور یہ سارا ملٹیپلائی کرنا، یہ سارا نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک نمازی کی نماز کو 1 سے بڑھا کے 27 گنا کر دے، اور 27 سے 70 گنا کر دے، پھر 70 سے 700 گنا کر دے، تو یہ اتنا جو ہمارا عمل بڑھتا ہے اس میں امتی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ امتی کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ سارا کمال نسبت مصطفیٰ کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر آتی ہے جب، تو 1000 مہینہ، 1000 رات، 1000 مہینوں سے افضل وہ ایک ہی رات بن جاتی ہے، 1000 راتوں سے افضل وہ بن جاتی ہے۔ وہ کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ اس رات کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا یہ نسبت جہاں جڑ جاتی ہے، جس کے ساتھ جڑ جائے اس کو وہ بلند کر دیتی ہے۔ تو یہ نسبتیں جو ہیں یہ تلاش کرنا چاہیے، ہمیں بھی کسی کے ساتھ منسوب ہونا چاہیے، اور جس محبوب کی نسبت کا صدقہ اللہ کرم فرمائے گا اس محبوب کے وفادار ہونا چاہیے۔ اور اسی محبوب نے کہا ہے کہ لوگوں، میری اہل بیت سے وفا کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا، اور یہ نسبتیں اللہ کو بڑی عزیز ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نسبتوں کو ان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہمیں ہمیشہ ان کی پاسداری اور وفاداری کی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔